آج میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت خلق یعنی لوگوں کا خیال رکھنے اور فکر کرنے کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جس سے سن کر یقیناً آپ بہت ہی زیادہ متاثر ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد وہ آس پاس کے حالات معلوم کرنے گئے۔ باتوں باتوں میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ نماز کے بعد کچھ اناج لے کر ایک طرف کو چلے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ کدھر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے بھی تھوڑا سا اناج لیا اور اسی طرف چل پڑے۔ آپ اس طرف چلے تو گئے لیکن آپ کو منزل معلوم نہ تھی۔ چلتے چلتے کافی دور نکل گئے اور انہیں وہاں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس جھونپڑی کے اندر چارپائی پر ایک بڑا آدمی لیٹا ہوا ہے جو بالکل اندھا اور معذور تھا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو اس بڑے کو کسی کے آنے کا اندازہ ہوا اور اس نے غصے میں کہا کہ 3 دن تک تم کیوں نہیں آئے؟ آخر کہاں گئے تھے تم؟ حضرت عمر نے یہ سن کر کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ آپ نے جیسے ہی پہلا لقمہ بڑے کے منہ کے اندر ڈالا تو اس نے پھر غصے میں کہا کہ ایک تو تم اتنے دن آئے نہیں اور آج آئے ہو تو کھانا کھلانے کا بھی طریقہ بھول گئے ہو۔ جب حضرت عمر نے اس بڑے کی یہ بات سنی تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ بے ساختہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس بڑے سے کہا کہ میں وہ پہلے والا آدمی نہیں ہوں بلکہ میں عمر ہوں، جو یہاں پہلے آیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی اس بڑے نے یہ بات سنی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، اے عمر، خدا کی قسم مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس جو آدمی پورے 2 سال سے لگاتار آ رہا ہے اور روزانہ مجھے آ کر کھانا کھلاتا ہے اور گھر کی صفائی کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول تھے۔ اے عمر، آپ کے رب کی قسم مجھے ایسا نہ چھوڑ کر جائیے بلکہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ یہ تھے ہمارے بڑے عالی شان والے۔